السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پارٹ نمبر 11 یعنی 11۔ یہ آخری پارٹ ہے۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ چاروں امام، تو آج کس طرح سے بہت سے لوگ ان اماموں کا یا ان کے علاوہ دوسرے بہت عالم کا یا اماموں کا نام لے کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے تو ایسا کہا، انہوں نے تو ویسا کہا۔ اب لاکھ ان کو حدیث سنائیے، لاکھ قرآن کی آیت سنائیے، لیکن وہ حدیث کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ صرف یہ کہہ کر کے کہ فلاں صاحب نے یا فلاں امام صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے، فلاں مسلک میں یہ ہے، فلاں مسلک کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو خود چاروں اماموں نے یہ صاف کر دیا کہ جب حدیث مل جائے یا قرآن کوئی آیت مل جائے تو اس کو لے لو اور میری بات کو چھوڑ دو۔ انہوں نے یہ بھی کہا صاف لفظوں میں کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہوتی ہے۔ انہوں نے خود اقرار کیا کہ مجھ سے غلطی ہوتی ہے، آج میں ایک فتویٰ دیتا ہوں، کل میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں۔ تو چاروں اماموں نے کھل کر کے واضح کر دیا کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، لہذا میری کوئی بھی بات قرآن یا حدیث کے خلاف جائے تو میری بات کو چھوڑ دو اور قرآن حدیث کی بات کو لے لو بلا جھجک۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے تھے اس آدمی پر کہ جس کو آپ نے حدیث سنا دیا اور پھر آدمی پوچھنے لگا کہ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ناراض ہو گئے کہ میں تمہیں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، پھر تم پوچھ رہے آپ کی کیا رائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا میں چرچ سے نکل کے آ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ چاروں ائمہ کرام نے کیا کہا ہے۔ تو کل کے درس میں یعنی پارٹ نمبر 10 کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں چاروں ائمہ کرام کے بارے میں، وہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے اور سن لینا چاہیے۔ اچھا، ان کے اقوال، ان کی باتیں ریفرنس کے ساتھ بتائی گئی، کوئی چاہے تو انسان چیک کر سکتا ہے۔ اور میں نے ان کتابوں کا حوالہ دیا ہے جو کتابیں ایسی ہیں جو پورے ورلڈ میں پائی جاتی ہے، پوری دنیا میں، پوری دنیا کی اسلامی لائبریری میں وہ کتابیں موجود ہیں۔ اور وہ کتابیں آج نہیں لکھی گئی ہے، آج سے 1000 سال پہلے، 900 سال پہلے، 800 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ وہ بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ایک ایک کتاب 20 جلدوں میں، 25 جلدوں میں ہے۔ سارے مسلک کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، تمام مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، اور وہ اہم کتاب ہے۔ اس کو کوئی بھی مسلمان جھٹلا نہیں پائے گا، انکار نہیں کر پائے گا۔ کوئی چھوٹی کتابیں ہوتی جو 100 سال پہلے چھپتی یا 50 سال پہلے لکھی ہوتی، شاید انکار کر دے، انسان نہ مانے۔ تو ان کتابوں کا حوالہ دیا کہ جو آج سے 1000 سال پہلے، 900 سال پہلے لکھے گئے ہیں، جن کو پوری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر بھی چاہیں تو اس کو چیک کر سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں جو باتیں بتائی گئی ہیں۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے کچھ قرآن شریف کی آیتیں اور حدیث۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، یعنی فرقوں میں مت بٹو، الگ الگ جماعتوں میں مت بٹو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، نبی کی حدیث کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو۔ ایک دوسری آیت ہے سورہ فرقان آیت نمبر 27، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کے، دانتوں سے کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کو اور کہیں گے، افسوس کریں کہ اے کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا ہوتا۔ ایک اور آیت ہے سورہ نور آیت نمبر 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی فتنے میں پڑ جائیں، کسی فتنے کے شکار ہو جائیں، یا دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں، خطرناک عذاب اس کو پکڑ لے۔ کس کو؟ جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی پہلی آیت بہت اہم ہے، دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے مومنو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ نبی کی حدیث بتائی جاتی ہے، کہتے ہیں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا، اس کتاب میں یہ لکھا، فلاں صاحب یہ فرما رہے،
اللہ نے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. تو ہم کو وہی کرنا ہے جو قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے، ہم کو وہی ماننا ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے. ہم اپنی رائے پیش نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے ہم کوئی بات نہیں لا سکتے، اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے. لوگ یہ کہتے ہیں نا بدعت کے معاملے میں، یہ کر لیں تو کیا مشکل ہے، یہ کر لیں تو کیا حرج ہے، یہ کیوں غلط ہے، وہ کیوں غلط ہے، ہماری نیت اچھی ہے، ہمارا ارادہ اچھا ہے، ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. نہیں، ہم اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں لا سکتے. ہر کام کے لیے پروف چاہیے، ہر مسئلے کے لیے دلیل چاہیے. وہ بات جو قرآن حدیث میں ہے ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے. بس اپنی طرف سے ہم کچھ بھی نہ گھٹا سکتے ہیں اور نہ ہی بڑھا سکتے ہیں. اب حدیث دو تین سن لیتے ہیں. ایک حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر، حدیث نمبر 2676. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَعَلَيْكُمْ فَإِنَّهُ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو لوگ زندگی پائے گا، زندہ رہے گا، تو وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم لوگ کیا کرنا، مضبوطی سے میری سنت کو پکڑے رہنا اور خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. فتمسکوا بها، مضبوطی سے پکڑے رہنا. وعضوا علیہا بالنواجذ، نواجذ کے دانت جو ہوتا ہے اندر والا دانت، اس سے پکڑ کے رکھنا مضبوطی کے ساتھ. وہ اس سے پتہ چل رہا کہ صرف کہ نبی کا اتباع کر رہے ہیں، بس اوپر اوپر ہوا میں گھوم رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا ہے. اختلاف اتنے ہیں، بدعت اتنے ہیں، شرک اتنے ہیں، خرافات اتنے ہیں کہ ہم اتنی آسانی سے بدعتوں سے بچ نہیں سکتے. مضبوطی سے جب تک ہم حدیث کو نہیں پکڑیں گے، نبی کی سنت کو نہیں پکڑیں گے، لوگ ہمیں بھٹکا دیں گے، شیطان ہمیں گمراہ کر دے گا، غلط راستوں پر لے جائے گا. جیسا کہ آج بہت سے مسلمان بدعتوں میں، خرافاتوں میں پڑے ہوئے ہیں، مبتلا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حدیثوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دانتوں سے، یعنی اندر کی جو دانت ہوتی ہے وہ مضبوطی سے چونکہ اسے پکڑا جاتا ہے، ایک مثال دیا گیا، یعنی اتنی سختی کے ساتھ اور مضبوطی سے حدیثوں کو پکڑے رہو، اس پر عمل کرو تاکہ گمراہ نہ ہو اور بدعت میں پڑ نہ جاؤ. پھر آپ نے آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بدعتوں سے بچو، نئی نئی چیزیں دین میں پیدا کرنے سے باز رہنا، خبردار ایسا کبھی مت کرنا. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. کل معنی ٹوٹل. تو نبی کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بدعتیں حسنہ ہیں، کچھ بدعتیں اچھی ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے کبار نے کہا، ہمارے اکابر نے کہا، ہمارے فلاں نے کہا، کہ یہ سب غلط ہے، یہ جھوٹ بولنا ہے. جو واقعی جو بزرگ ہوں گے، جو واقعی اچھے عالم ہوں گے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے. جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. کیوں؟ نبی سے بڑھ کے کوئی بزرگ، نبی سے بڑھ کے کوئی عالم، نبی سے بڑھ کے کوئی مفتی نہیں ہو سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. اسلام میں کوئی بدعت اچھی ہے ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتی، ہر بدعت گمراہی ہے. تو آپ نبی کی بات مانیں گے یا بزرگوں کی یا ان لوگوں کی بات مانیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے؟ غلط بات ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. ایک اور حدیث دیکھیے موطا امام مالک کے اندر، حدیث نمبر 3338، یعنی 338. ترکت فیکم امرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم لوگ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی، وہ ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت، نبی کی حدیث. تو قرآن کو پکڑ کے رہنا ہے اور نبی کی حدیثوں کو، نبی کی سنتوں کو پکڑ کے رہنا ہے. یہ کام اگر ہم کر لیں گے تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جیسے ہم حدیث کو چھوڑیں گے، نبی کی سنت سے دور ہوں گے، گویا کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، لوگ ہمیں بھٹکا دیں گے. جیسے آج اکثر مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں. آج دیکھیے درگاہوں پر، مزاروں پر، چاہے وہ پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو یا انڈیا کا ہو یا کسی کونے کا ہو، کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ بہت سے غلط کام ہوتے ہیں. اس میں سے یہ ہے کہ کسی عورت پر جنات آ گیا ہو، جادو ہو گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ بال کھول کر کے، وہ لڑکی وہ عورت کہتے بال کھول کے اپنے سر کو ہلاؤ، گھماؤ. تو بال کھول کر کے، عورت لڑکی ہے
بال کھول کر وہ اپنے آپ کو گھماتی ہے اپنے بالوں کو چاروں طرف، اور دیر تک یہ کام کرتی ہے، اور کئی دن تک یہ عمل کروایا جاتا ہے تاکہ اس کے جسم سے جن جنات ختم ہو جائے، جادو نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کام باقاعدہ ہو رہا ہے درگاہوں پر، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے علاج کا، جادو سے بچنے کا یہ طریقہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سراسر یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سراسر کے اندر بے حیائی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، اور یہ طریقہ غلط ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جتنے کام ہو رہے ہیں درگاہوں پر وہ غلط ہے، وہ سنت تک کو نہیں جانتے ہیں، سراسر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، بے حیائی کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ فلاں بزرگ فلاں ولی نے اپنی نماز جنازہ خود سے پڑھا دی، یہ مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے لوگ جاہل ہو گئے کہ کیا کوئی انسان اپنی جنازہ خود سے پڑھا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں انڈیا پاکستان کے مسلمان کہ فلاں بزرگ نے اپنی نماز جنازہ خود سے پڑھائی ہے، یہ مشہور ہے لوگوں میں۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز جنازہ خود سے نہیں پڑھائی، صحابہ کرام نے اپنی جنازہ خود سے نہیں پڑھائی، تو کیا بعد کے آنے والے بزرگ نبی سے اور صحابہ سے بھی پڑھ گئے؟ اور پھر ایک انسان جب مر گیا، وفات پا گیا، کیسے جنازہ پڑھائے گا؟ اب خود کی کیا پڑھائے گا جب وہ وفات پا چکا ہے؟ جب وہ پڑھائے گا تو اس کا مطلب وفات نہیں پایا۔ یعنی پتہ ہی لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، اتنی جہالت ہے کہ جو لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے لوگ مان لیتے ہیں۔ تو اس گمراہی سے کیسے بچیں گے جب قرآن و حدیث پر آئیں گے؟ صوفیوں نے کتنی بدعتیں ایجاد کی ہے، اذکار کے نام پر، عبادت کے نام پر۔ بہت سے صوفی ایسے ہیں جو ڈانس کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ہلاتے، کندھوں کو ہلاتے، سر کو ہلاتے ہیں، اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ وہاں عالم موجود ہے، وہ بھی ایسے کرتے ہیں، شاگرد بھی ان کے ایسے ہی کرتے ہیں، تو گھوم گھوم کے ناچ ناچ کر کے ذکر و اذکار۔ استغفر اللہ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار کرنے کا طریقہ یہ سکھایا؟ انسان ڈانس کر کے ذکر و اذکار کرے، ناچ ناچ کے اذکار کرے، سر کو ہلا ہلا کے ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی جن سوار ہو گیا، یا انسان لگتا ہے پاگل ہو گیا۔ اپنے ویڈیو دیکھے ہوں گے، یوٹیوب پر موجود ہے۔ تو ایسے بھی عمل لوگ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ سنتوں سے دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو جو بھی عمل کیا جائے، اگرچہ آپ کی نیت اچھی اور ثواب کی نیت ہے، لیکن نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو عمل مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2697، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی انسان کوئی عمل کرے، کوئی کام کرے جو میرے طریقے پر نہیں ہے، فہو رد، تو ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر نیت اچھی ہے اور عبادت کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ نبی کے طریقے پر ہی کریں، بس اپنا طریقہ لائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، یا اور بھی دوسری جو حدیث سے اوپر گزری کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر گمراہی، آپ نے کہا کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی وفات 676 ہجری میں ہوئی ہے، 676، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح کی ہے۔ تو اب یہ باتیں ہیں، اور آخر میں یہ میں کہوں گا کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن کا ترجمہ ہونا چاہیے، جو زبان آپ کا اس میں، اور کچھ حدیث کی کتابیں لے لیں، اور کم سے کم صحیح بخاری یا صحیح مسلم ضرور رکھے ترجمہ والا، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، جو زبان آپ کو آتی ہو رکھے۔ کچھ تو پڑھیے آپ، 50، 100، 150، 200 حدیث پڑھ کے تو دیکھیے، پتہ چلے کہ حدیث کیا ہے۔ لوگوں نے آپ کو گمراہ کر کے رکھا، دور رکھا ہے، لوگ چاہتے نہیں کہ آپ حدیث پڑھیں تاکہ آپ جاہل رہیں، اور جو آپ کو سمجھایا جائے غلط، صحیح، شرک، بدعت، آپ چپ چاپ مانتے ہوئے چلے جائیں۔ جیسے آپ کو بس علم ہوگا سمجھ جائیں گے یہ غلط ہے، ان کی پول کھلے گی، آپ کو کس طرح گمراہ کر رہے ہیں، لیتے نبی کا نام، لیتے قرآن کا نام، لیکن آپ کو قرآن حدیث سے حقیقت میں دور کر کے رکھے ہوئے۔ ایمان کی چاشنی اور اتباع رسول کی مٹھاس آپ کو محسوس ہونے ہی نہیں دیتے، کیونکہ یہ اپنی بدعت کو چمکانا چاہتے ہیں، اپنی دکانیں کھول کے رکھنا چاہتے ہیں، شرک میں آپ کو ڈبا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اتباع رسول صحیح سے داخل ہوا ہی نہیں ہماری زندگی کے اندر، دور رکھا گیا ہے قرآن سے۔ ہر مسلمان دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، سارے کام اس کے لیے ممکن ہے، لیکن جب قرآن حدیث کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بہت مشکل ہے، ہم سے ہو نہیں سکتا، ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم بیزی ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ آپ کے پاس دنیا کا سارا کام کرنے کا ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو صرف قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ایک شادی ہو، ایک مہینے تیاری چلتی ہے شادی کی، نعوذ باللہ، اور 10 حدیث ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو گمراہ ہوں، مرنے کے بعد یہی ہوگا۔ افسوس
عذاب، سختی، پریشانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے مرنے سے پہلے دنیا میں ہی جتنا آپ کو دماغ لگانا ہے، جتنا آپ کو محنت کرنی ہے، اور جس قدر آپ شرک سے بچنا چاہتے بچ جائیں. زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. اللہ سبحانہ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم سب کے سب صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور حدیثوں پر عمل کرنے والے بنیں، اور ہر طرح کی بدعت سے، گمراہی سے، شرک سے، خرافات سے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی توفیق دے، حدیثوں کو پڑھنے کی توفیق دے، اس کی جو میننگ ہے، اس کی جو ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اس کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے ہم سب حدیث خریدیں، کم سے کم بخاری مسلم ہی خرید لیں، اس کو پڑھیں، کچھ حدیثیں تو پڑھیں، پتہ تو چلے حدیث میں ہے کیا، کس کو حدیث کہتے ہیں. کچھ بدعتی ایسے جو طنز کرتے ہیں کہ جس کو دیکھو کچھ لوگوں کو جب دیکھو بخاری 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 کرتے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ بخاری کا بخار آ گیا ہے، تو اس قدر سے طنز کیا جاتا ہے، تانا دیا جاتا ہے کہ یہ بدعتیوں کی پہچان ہے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور دین پر چلنے والا بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.